نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بدوی سے گوری خریدی، اس کے بعد اس کی قیمت ادا کی اور چل دیے۔ ابھی کچھ دیر بعد آگے پہنچ رہے تھے کہ گھوڑی نے لنگرانا شروع کیا، اور پھر وہ اسی بدوی شخص کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ گھوڑی لنگراتی ہے، اس لیے تم اسے واپس رکھ لو۔ اس نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو اس گھوڑی کو دیا تو یہ بالکل تندرست تھی، اس لیے میں ہرگز اسے واپس نہیں رکھوں۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلیے فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی قاضی کو بلایا جائے اور وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر اس نے بدوی شخص نے کہا کہ جی ضرور۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ شرعی القاضی ان کے فیصلے کو قبول فرمائیں گے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یقیناً میں ان کے فیصلے کو منظور فرماؤں گا۔ اس کے بعد دونوں شخص جو تھے وہ شرعی القاضی ان کے پاس پہنچے۔ جب پہنچے تو شرعی القاضی نے سب سے پہلے بدوی شخص کا جو تھا بیان سنا، اس نے ساری تفصیلات بیان کی۔ اس کے بعد شرعی القاضی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ جب آپ نے اس گھوڑی کو خریدا یہ بالکل تندرست تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل تندرست تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ لنگرانا شروع کر دیا اس نے۔ تو شرعی القاضی جو تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، جب آپ نے اس کو خریدا یہ بالکل تندرست تھی، لہٰذا اگر آپ نے اس گھوڑی کو واپس بھی کرنا ہے تو آپ اسے تندرست واپس کریں۔ تو اس کے بعد جو فیصلہ تھا وہ بدوی شخص کے حق میں دے دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا یہ فیصلہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو کوفہ بھیج دیا اور وہاں قاضی مقرر کر دیا۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے شرعی القاضی کو رئیس القسنہ کا خطاب دیا، انہیں یہ منصب سونپا گیا۔ جب یہ منصب سونپا گیا تو اس وقت وہ گمنام بھی نہ تھے اور غیر معروف بھی نہ تھے، بلکہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے ان میں ان کا تذکرہ ہوتا اور عام سے عام شخص ان کو جانتا تھا۔ اسی طرح جب جزیرہ نمائے عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشنی جو تھی وہ یمن تک پہنچی، تو شرعی القاضی ان خوش نصیب میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا۔ ان کے بہت سے قصے ہیں جو کہ شرعی القاضی نے مسلسل 60 سال قاضی ہیں۔ لیکن جب حجاج بن یوسف اس کا دور خلافت آیا تو اس سے ملا دیا۔ اس طرح انہوں نے 107 سال تک حکومت کی، جو کہ قابل ہسٹری میں دیکھا جائے تو ان کے بہت سے واقعات ایسے ہیں تو انہوں نے اپنی دانش کے ساتھ فیصلے کیے اور سنت کو دیکھ کر اس پر مبنی فیصلے۔ ایک دفعہ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو دل پسند حکیم تھی اور چند دنوں بعد انہوں نے وہ پھر اس کے پاس گئے اور اپنی زیرہ کو پہچان لیا اور اس سے کہا یقیناً یہ زیرہ میری ہے، تم کو یہ اس سے کہاں سے ملی؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ زیرہ ابھی میرے قبضے میں ہے، اس لیے یہ زیرہ میری ہے، بلکہ میں اسے واپس انہوں نے کہا کہ نہ میں نے یہ زیرہ کو کسی کے ہاں بیچا نہ ہی کسی شخص نے خود کہا کہ اگر کوئی قاضی مسلمان قاضی ہمارے مبین فیصلہ کر دے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میری پسندیدہ اور قیمتی زیرہ ہے، لیکن جس شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ زیرہ مجھے واپس کر دیں۔ ایک دوسرے شخص سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اس متعلق میرا یہ کہنا ہے کہ یہ زیرہ میرے قبضے میں ہے، اس لیے میں ہرگز اسے واپس نہیں کروں گا، لیکن اب ایک شرط ہے کہ اگر دو دعا یہاں کیے جائیں میں یقیناً اس کو واپس کروں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں دو گواہ تو موجود ہیں، پہلا میرا غلام قمر اور دوسرا میرا بیٹا حسن۔ اس کے بعد قاضی شریف نے کہا کہ امیر المومنین غلام کی گواہی ایک آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی ایک باپ کے حق میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آدمی کی شہادت کو
تو اس زرہ کو واپس رکھ لے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی صورت نہیں کہ میں اسے تجھ سے لے سکوں۔ پھر امیر المومنین نے گواہی دے کر اسے واپس دے دیا۔ تو جب ذمہ شخص نے اس بارے میں سنا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ پھر وہ کہنے لگا کہ ہائے اللہ، میں قربان، میں صدقے، آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی کے پاس آئے اور قاضی نے بطور ظاہری طور پر دیکھتے ہوئے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ پھر اس نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید فرمایا کہ میں ایک رات قافلے میں جا رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے، اور میں نے دیکھا کہ جب ان کی زرہ گری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ جب میں نے اسے اٹھا لیا تو میں نے اسے اپنی ملکیت سمجھا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، پھر وہی زرہ اسے بطور تحفہ دی، اور ساتھ میں وہ زرہ گوری جو تھی وہ بھی اسے تحفہ دے دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ وہ جو شخص تھا وہ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت نوش کر گئے۔ ان کی اور بھی بہت سے قصے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابا جان، ہمارا کسی قوم کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اگر فیصلہ میرے حق میں ہے تو ان کو عدالت میں بلایا جائے، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہے تو ہم ان کے ساتھ جا کر صلح کر لیتے ہیں۔ پھر اس نے تمام تفصیلات جب بیان کی تو ان کے باپ نے کہا کہ یقیناً انہیں عدالت میں بلایا جائے۔ بیٹا جو تھا وہ بہت ہی خوش ہوا کہ یقیناً فیصلہ جو ہے میرے حق میں ہوگا۔ پھر جب عدالت میں بلایا گیا سب کو تو تمام تفصیلات پھر دیکھی گئی دوبارہ، تو ان کے باپ جو تھا اس نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا، اور دوسری قوم جو تھی اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ قوم جو تھی وہ خوش ہوئی اور واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن ان کا جو بیٹا تھا وہ بہت ہی افسردہ ہوا اور بہت ہی اسے دکھ پہنچا۔ اس کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو جب ان کے باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آ کر کہنے لگے کہ تو غمگین کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ آپ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا، بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے آپ سے اصلاح بھی لی، آپ سے مشورہ بھی کیا، اس کے باوجود آپ نے میری مخالفت کی۔ تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ میں ان سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کی محبت تیرے پیار پر بھی غالب ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں اسی وقت تجھے بتا دیتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے اور ہم جا کر صلح کر لیتے تو اس طرح وہ جو ان کا حق ہم رکھتے اور ان کے حق سے وہ اپنے حق سے محروم رہ جاتے، اس لیے میں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور عدالت میں منگوا کر پھر فیصلہ دیا۔ ایک دفعہ ان کے وہی لڑکے نے کسی شخص کی ضمانت کروائی، لیکن جب اسے عدالت میں پیش کیا جانے لگا تو وہ بھاگ نکلا، جس کی وجہ سے قاضی شرعی جو تھے انہوں نے اپنے لڑکے کو گرفتار کیا اور سزا کے طور پر روزانہ جاتے اور جا کر جیل میں اسے کھانا دیتے تھے۔ شرعی القاضی جو تھے فیصلہ دیتے تو اگر کوئی ناحق گواہی دیتا تو اس گواہ کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے شخص میری بات غور سے سنو، اللہ تمہیں ہدایت دے، آج اس شخص کے خلاف فیصلہ دینے کا باعث تم بنو گے تو میں تمہاری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا، اور تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ابھی بھی تمہارے اختیار میں ہے کہ گواہی نہ دو اور واپس چلے جاؤ۔ اگر پھر بھی وہ اصرار کرتا تو پھر جس شخص کے حق میں گواہی دی جاتی پھر اسے کہتے خوب اچھی طرح جان لو میں تمہارے حق میں فیصلہ ان کی گواہی پر دے رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے ضرور انصاف لے گا، جب آخرت آئے گی تو تم سے ضرور انصاف لیا جائے گا۔ جب وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھتے تو اس کلمات کو بار بار دہراتے کہ ظالم کل ضرور جان لے گا کہ نقصان اٹھانے والا کون ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے کسی دوست سے اپنی غمگین یعنی کہ اپنا دکھ جو تھا وہ بتا رہا تھا، تو شرعی القاضی نے جب یہ سنا تو اس کو ایک سائڈ پہ لے جا کر کہا کہ اے شخص تو اپنے دوست کو یا اپنے دشمن کو اپنی غمگین بتاتا ہے، اگر وہ تیرا دوست ہے تو اس بات پر وہ بھی غمگین ہوگا، اور اگر وہ تیرا دشمن ہے تو اس بات پر وہ خوش ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ تو جتنے بھی غم اور دکھ ہیں ان کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے شخص دیکھ لے، میری آنکھ جو ہے 15 برس بیت گئے، اس آنکھ سے نہ میں نے کوئی چیز دیکھی اور نہ ہی کسی رستے کو دیکھا، لیکن اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی شخص کو نہیں بتایا کہ میں اس آنکھ سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن آج صرف تجھے نصیحت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تو نے سیدنا یعقوب کا یہ جملہ نہیں سنا جسے قرآن مجید میں درج کر دیا گیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا شکوہ اور غم اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی تو غم میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو تو اپنی تمام تکلیفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر، وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی
راستہ ضرور نکالے گا۔ پھر ایک دن کسی شخص کو دوسرے شخص سے مانگتے ہوئے دیکھا تو اس سے مخاطب ہو کر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، جو کسی انسان اپنی ضرورت کسی کے آگے پیش کرتا ہے تو چونکہ وہ اپنے آپ کو غلام تصور کر کے اور اسے اپنا مالک مان کر اس کے سامنے کچھ فریاد کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اسے وہ چیز مطلب کہ اس کی جو مانگی ہوئی چیز ہے اسے دے دیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اسے ذہنی غلام سمجھ لیتا ہے، اور اگر اس پر وہ نہیں دیتا تو دونوں شخص جو ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اگر جس نے کوئی چیز عطا نہیں کی وہ بخل کی وجہ سے، اور دوسرا ناکامی کے باعث۔ اس لیے جب بھی تو کوئی چیز مانگ تو اپنے رب سے ہی مانگ۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھوٹی تو ان کا جو دوست تھا نا وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منتقل ہوا۔ تو شریع القاضی انہوں نے اس کی طرف خط لکھا جس میں کچھ یوں الفاظ تھے کہ جس جگہ کو تو نے چھوڑ دیا اس نے تیری موت کو قریب نہیں کر دینا تھا، اور نہ ہی تیری باقی زندگی کے دن تجھ سے چھین لینے تھے، اور جس جگہ تم نے جا کر پڑاؤ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس جگہ پر بھی پکڑ لے گا اور موت تمہیں یقیناً آ کر رہے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کو مسلمانوں کے لیے قاضی مقرر کیا جو کہ ایک روشن چشم و چراغ تھا، اور انہوں نے قرآن و سنت پر مبنی فیصلے کیے اور اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ جزاک اللہ۔